اعزاز بھی کہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انعام ہے خداوند کریم کی طرف سے کہ کچھ جو ٹاپک چھڑتا ہے تو اس کو ہم کسی نہ کسی لیول تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں. تو آج اس لحاظ سے یہ بڑا رسم آگے تشریف لیں بے شک آگے آگے صاحب آگے آگے اور دوست آگے. اچھا استدلال وہ بہت عظیم ہوتا ہے جو قرآن سے ہو, ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی آیات مبارکہ پر غور کرنے میں آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں یہ ریفرنسز کہ جہاں پر بھی آپ کو دینے پڑے نا تو آنکھیں بند کر کے دلیل کے طور پہ آیت پیش کر دیں, ٹھیک ہے نا. کیوں کہ آیت کی دلیل بندے کی سطح پر تو دلیل ہے, رب کے ہاں وہ نور ہے, وہ بخشش کا باعث ہے, جی ہمارا ایک ہتھیار ہے کہ جو ہم لے کے اس دنیا سے جائیں گے اور یہ ہمارے ساتھ یہ نور رکھتے رہتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 81 اور 82 اس پر گفتگو کر کے, خاصی لمبی گفتگو مختلف محافل میں ہوتی رہتی ہے. ابھی سورہ فتح شریف کی آخری سے پہلی آیت مبارکہ, آخری 2 آیات ہیں نا, ہاں آیات نمبر بتائیں. ہاں 28 اور 29 سورہ فتح شریف. سورہ 26 پارے میں 3 صورتیں اکٹھی آتی ہیں, فتح, محمد اور الحجرات. یہ وہ صورتیں ہیں جو بی اے کے نصاب میں بھی اسلامک اسٹڈیز آپشنل میں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ ان کی تفسیر دیکھنا چاہیں تو بی اے والی اسلامیات کمپلسری جو ہے, کمپلسری نہیں بلکہ آپشنل, وہ لے لیں آپ, اس میں ان آیات ان صورتوں کی تفسیر آپ کو مل جائے گی. اب اس پر ذرا تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں. یہی میلاد پاک کی راتیں ہیں جو ہمارے کل کام آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا, ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی اور 100 سال اس کی عمر تھی, اور اتنا زیادہ کوئی گناہ گار تھا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی آئی کہ اے موسیٰ جاؤ, اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو اور اس کا جنازہ پڑھو اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرو. اس کی تو بات بن گئی نا, نبی کریم اتنے محبوب نبی اللہ کے, جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش اعظم کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے, رب ارنی انظر الیک. عرش کے خدا نبی ہے نا, تو سارے نبی عاشق ہوتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے. تو وہ نبی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا لفظ استعمال, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یہ وہ انبیاء ہیں جن کے بارے میں سرکار نے بھائی کا لفظ استعمال فرمایا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک دوست کو کشف ہوا لطیفہ سر پر کام کرتے ہوئے, یہ جو روحانیت کے اسباق میں تیسرا لطیفہ اور لطیفہ سر ہے. جب اس پر آپ کام کریں گے تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوگی, ٹھیک ہے. لطائف جو ہیں جب جاری ہوتے ہیں نا, اے نہیں بندے پیر صاحب چھٹی کون رکھی ہوا تو مارا چوک کڈی تے مرید کسی او پیا چھاتی چھنڈنا گھر پہنچی رکھا ہوا پیرا خلافت دے سٹی. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ جس لطیفے پر آپ ذکر کرائیں اس لطیفے سے متعلقہ مزاج کے نبی سے ملاقات ہو, ٹھیک ہے نا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا لطیفہ کون سا ہے آپ جانتے ہیں؟ قلب. ذکر قلب کرنے والے کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. خود ناچیز کو یہ شرف حاصل ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت 20 سال کے قریب جناب کی عمر شریف ہے, اور ذکر قلب کے دوران آپ کی زیارت اللہ پاک نے کرم فرمایا. تو اس قدر جاذبیت شخصیت میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جب آپ کا متعلقہ لطیفہ جاری ہوتا ہے تو اس سے متعلقہ نبی کی آپ کو زیارت ہوتی ہے.
اس کا کہتے ہیں لطیفہ قلب کا جاری ہونا. اور جو لطیفہ جاری ہوتا ہے اس لطیفے کے تصرف میں جتنا جتنا ایریا ہوتا ہے وہ سارا ایریا آپ کو پھیرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لطیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے. لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ روح. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کی ملاقات ان دو انبیاء میں سے کسی ایک نبی یا دونوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت قبلہ پیر پیران صاحب کا لطیفہ روح بہت قوی تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے والد گرامی سے آپ کا روحانی کنیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ پہلوان تھے. اب یہ ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اسباق سے ہے. تو وہ پہلوان تھے، فرماتے ہیں اتنے زوراور کہ میں ان کو دیکھ کر مجھ پر لذت آ رہی ہوتا ہے، چونکہ میرے دوست ہو گئے تھے. یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی لطیفہ اس پر ذکر کرتے ہیں تو جاری ہو جاتا ہے، تو اس سے متعلقہ شخصیت جو بھی چاہتی ہے آپ کو امبوزم کر لیتی ہے اور آپ سے دوستی کر لیتی ہے. اس کو کہتے ہیں اویسی فیض. اویسیت سلسلہ نہیں ہوتا. آج کل تو ماشاءاللہ کیا کہ انسان لوگوں نے سلسلہ اویسیہ. انسان حیران ہوتا ہے کہ ان نکبختوں کو کیسے سمجھائے بندہ. وہ سلسلہ نہیں ہوتا اویسیت. اویسیت ایک اعزاز ہے، ایک آنرری اسپرچول ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثلا حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسباق کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد الخالق غزدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوگی. ایک مسجد میں تشریف فرماتے، تو صدیوں پہلے حضور گزرے ہیں، لیکن خواجہ نقشبند پسند آ گئے تو کھلے آنکھوں کے ساتھ بیداری میں، خواب میں نہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ بیداری میں تشریف لا کر آپ کو فیضان عطا کیا. یہی وجہ کہ حضرت شہنشاہ نقشبند اور حضرت خواجہ عبد الخالق غزدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں مطابقت ہے. مزاجی مطابقت کا پیدا ہو جانا اکثر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشاق کو، آپ کے عاشقین جو ہیں ان کو، چونکہ حضرت اویس کرنی، اویس نہیں ہوتا، آپ اکثر نام لیتے ہو اویس کہتے ہیں، اویس. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ چونکہ سرکار کے عاشق ہیں، لہٰذا عاشقان رسول کا کہیں نہ کہیں کسی لیول پر حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے. چونکہ محبوب ایک ہے نا. ٹھیک ہے. مرزا نظر کے زاویے مل جائیں گے کبھی، ہر شام اس امید پہ تکتا ہوں چاند کو. سمجھا رہی نا. چونکہ محبوب ایک ہے تو اس لیے حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے عاشقان رسول کی. لہٰذا اس سلسلے کا نام ہی حضرت اویس کرنی کے نام پر رکھ دیا. اس نسبت کا نام، اس کو نسبت کہیں، سلسلہ نہ کہیں، نسبت اویسیہ. اب جب بھی ذکر کرنا ہو سلسلہ اور نسبت، نقشبندیہ سلسلہ ہے اور نسبت اویسیہ. تو حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری کا اس طرح ملاقات ہو جانا حضرت عبد الخالق غزدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ اویسیت ہے. تو دوران ذکر آپ کی کسی نہ کسی روح سے کیا ہو جاتی ہے؟ اویسیت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. حضرت قبلہ پیر پیران صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک انگریز کابل میں شہر میں پہلوان ٹائپ کا تھا، تو بڑا للکار رہا تھا. اس کے پٹواری جانے بنگارنا سا پیا، اے میں تساں نے لفظ دارا منگیت استعمال کیتا. اچھا، تو یہ لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، اس سے میں نے اسے لفظ ادار مانگ کے استعمال کیا، بنگارنا، للکارنا. تو اس بازار کے اندر وہ بندہ للکار رہا تھا انگریز مسلمانوں کو، کوئی آیا میرا مقابلہ کرے. حضرت قبلہ پیر پیران صاحب تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں نا، سب نے، چند ایک لوگ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، باقی سب نے دیکھے ہوئے ہیں. مطلب اتنے پلوان تو ہے نہیں نا، وہ مزاجن فقیر ہیں، درویش ہیں. تو کہتے ہیں مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے والد گرامی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا چل.
روحیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، جو مربی روحیں ہیں نا، گارڈین اسپرٹ، انگریزی میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے گارڈین اسپرٹ، گارڈین اسپرٹ ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور پھر وہ رہنمائی بھی کرتی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آپ فرماتے ہیں مجھے میری گارڈین اسپرٹ حضرت نور علیہ السلام کی والد گرامی نے فرمایا چلو. کہتے ہیں میں نے اپنا اوپر بالا پوش اتارا، بالا پوش ہے اپر والے لباس ہے، مثلا میں جیکٹ لگی نا تو اس کی جیکٹ کی بالا پوش آس، ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے بالا پوش اتارا اور میں کہا ہو تو اس انگریز کا یو سو لین اے پرسن سو میک اینڈ فریک واٹ آر یو ڈوئنگ. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آؤ. خیر کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پکڑ کر 2-4 اڑنگے لگائے، دھڑم سے زمین پہ گرا. وہ میں نہیں کر رہا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کے والد گرامی کی. اس کی مثال در خیبر جب حضرت علی المرتضیٰ نے اکھاڑا اور واپس مدینہ طیبہ شریف میں سرکار کے سامنے تشریف لائے تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ علی یہ نہ سمجھنا کہ تو نے اکھاڑا تھا، ہاں آپ ذرا اسے اٹھا کے دیکھ. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے پورا زور لگایا، سب سے آبا گواہ ہیں اس بات کے، پورا زور لگایا، وہ دروازہ ہلا تک نہیں. یہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک دوست طرف پیچھے ہو جائیں، ایک آگے، بزرگوں کو آگے آنے دیں. بزرگوں کا خیال رکھا کریں نا، وہ بڑی عمر کے بڑی عمر کے دوستوں کا خیال، آپ آگے آ جائیں. بزرگوں دوستوں کا خیال رکھا کریں نا. اچھا تو حضرت شیر خدا کو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ علی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو نے در خیبر اکھاڑا تھا، یہ ہمارا زور تھا. اس کا مطلب ہے کہ بدن کسی اور کا ہو سکتا ہے، روح کسی اور کی ہو سکتی ہے جب کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب نبی، عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرے لطیفے میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو سکتی ہے. تیسرے لطیفے پر لطیفہ سر پہ کام کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل لیں. دوسرے لطیفے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کر لیں. چوتھے لطیفے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر لیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چوتھے لطیفے کے اوپر محنت کرنے کے دوران ہوئی. ایک عزیز ہے میرے، ان کو میں نے ایک دن تیسرے لطیفے پر توجہ دی تو مراقبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور شک ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے، مصافحہ فرمایا اور دوبارہ تشریف لے گئے. ہمارے دوست محمد آدم، جن کا پہلا نام ایڈم جان تھا، بعد میں اسلام لائے، اب ان کا نام محمد آدم ہے اور پیرس میں ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، فرینچ لینگویج میں لکھی ہے. وہ میں نے ان سے کہا تو تھا کہ مجھے دے دیں، لیکن چونکہ مجھے فرینچ نہیں آتی تو وہ کہتے کہ شما فرینچ نے بھی دانے چپ کنم شما چیتور ترجمہ میں کنم. میں نے کہا میں اس کو فارسی میں تمہارے گائیڈنس کے مطابق ترجمہ کر لوں گا. اس میں انہوں نے وہ مکاشفات لکھے جو دوران اسباق نقشبندیان کو پیش آئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب لطیفہ سر کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کچھ فیض دینا چاہا. تو بلکہ ان کا ایک لطیفہ بڑا خوبصورت ہے، میں ان کو اکثر مذاق بھی کرتا رہتا ہوں. دوست ہیں نا، چونکہ بھائی ہیں، پیر بھائی ہوتا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ہر نبی کے ساتھ وہ یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کو علیہ السلام یا دیگر صحابہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ سارے ان کو نہیں آتے نا. وہ فرینچ ہیں تو چونکہ نو مسلم ہیں تو وہ سب کے لیے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب وہ فیض دینے لگے تو میں نے کہا نہیں، مجھے میں محمد سرونٹ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلالی کیفیت طاری ہوگی. انہوں نے فرمایا مجھے یہاں سے پکڑا، یہ اس انگلی سے. اچھا یاد رکھیں اس انگلی میں کوئی خاص بات ہے. حضرت توکل شاہ بالوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیر خدا کو دیکھا عالم مراقبہ میں، تو میں نے حضور سے فیض کا درخواست کی، آپ نے مجھے یہیں سے پکڑا، یوں پھینکا تو میں مراقبے سے باہر آ گیا.
اور ساتھ ہی فرمایا ہم تو دینے والے, لینے والا کوئی نہیں. علماء علم قیافہ فزیانومسٹس وہ لکھتے ہیں اگر کسی کو دانت کا درد ہو اور شدید درد ہو, کوئی دوا پاس نہ ہو, تو اس انگلی کو پکا یہاں سے پکڑ لیں, آپ کا درد کافور ہو جائے گا. چنگلیا کو, اس میں کوئی خاص بات ہے. بہرحال تو محمد آدم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات جب چوتھا لطیفہ میں کر رہا تھا تو تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں مجھے جھٹکا دیا تو میں دربار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آن گرا. میں حضور کے قدموں میں جا پہنچا. یہ نقشبندیت ہے, ٹھیک ہے, یہ نقشبندیت ہے. کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں آ گرا تو میں نے حضور کے قدمان مبارک کو بوسہ دیا تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے بیٹے گھبرانا نہیں, وہ اللہ کے جلالی نبی ہے. یعنی ایک دم سے کہ میرے امتی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو. سرکار نے ایک دم فرمایا کہ بیٹے گھبرانا نہیں ہے, وہ اللہ کے جلالی نبی ہے. محمد آدم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے میری طرف نہایت غور سے دیکھ کے فرمایا کہ تم نے میرا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کر لیا, کیوں؟ تو محمد آدم کہتے ہیں کہ میں نے فوراً میں نے کہا جناب جب میں آپ کے دین پر تھا تو آپ نہیں ملے تھے, اب محمد کے دین پر ہو تو آپ مل گئے. اس کا مطلب ہے دین ایک ہی ہے, ادھر کچھ نہیں ہے, دین ادھر ہی ہے, دونوں وہ بھی ہیں آپ بھی ہیں, یہ دین ایک ہے. تو یہ میں کیا عرض کر رہا تھا, اس کو کہتے ہیں اویسیت, کسی بزرگ ہستی سے رابطہ ہو جانا اور اس سے اخذ فیض. اب پانچواں لطیفہ ہمارے سرکار کا ہے, ٹھیک ہے نا. جو شخص یہ چاہے کہ مجھے رابطہ ہو سرکار سے تو وہ پانچویں لطیفے پر, لطیفہ اخفا پہ کام کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دربار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے گا, اپنے بارگاہ پاک میں حضور طلب فرما لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معصوم اور محبوب نبی, آپ کو حکم ہوا, کیا ہوا کہ اس بندے کو ان کی تجہیز کرو, تکفین کرو اور اس کے لیے دعا کرو. کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے دعا کرو کہ میرے آگے. ڈائریکٹ بخشنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے نا. ہاں جی, یہ حدیثیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. ہاں جی, اللہ جب کہے کہ اس کے لیے دعا کرو, کہاں؟ میرے آگے. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جو تیرے در پہ نہیں گا میرے در سے جائے, جس کو تیری دعا نہ ملے اور میرے رحمت سے محروم. یہ خدا کی پالیسی ہے. زمین ساری کہیں کھڑے ہو کے پکارو, اسی رب کو پکارو گے نا, تو مکہ میں جا کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, سوچنے کی بات ہے نا. ہاں جی, لمحہ اس کا جمعے کے دن اسپیشل اکٹھے ہو کے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جن چیزوں کی نسبت ہمارے ساتھ ہو جائے گی ان نسبتوں کی قدر کرو گے تو ہماری رحمت کی قدر ہوگی. ٹھیک ہے, اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا گیا کہ اس کے لیے دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بھی تھے, لاڈلے بھی تھے. فرمایا مولا کریم اس کی کون سی, انہوں نے لوگوں نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا اور آپ اس پر اتنا کرم. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تورات میں میرے محبوب کا جو آئیں گے تیرے بعد ان کا ذکر پڑھا تھا اور محبت سے تورات کو ایک مرتبہ چوما تھا. 100 سال کا گناہگار بنی اسرائیلیوں میں سے صرف ایک مرتبہ سرکار سے پراپر انٹروڈکشن کے بغیر صرف اس کاغذ کو چومے کہ جس پر سرکار کا کاغذ یا جو بھی چیز تھی, چمڑا تھا یا جو بھی چیز تھی, تو چومے تو نبی اس کی تدفین کرے. جو امتی دن رات سرکار کا نام لے کے
فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے یہ بات چلی تھی جناب؟ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بات بن جاتی ہے. نہیں جی کیا کہہ رہے؟ نہیں پانچویں لطیفے پر بات ہو رہی تھی نا، لیکن نہیں میلاد شریف کی بعض راتیں ایسی ہیں جن میں بات بن تھوڑا سا ریلیونس دوبارہ کریٹ کریں. میلاد شریف ہاں نہیں، نسبت کے حوالے سے بات تھی. اویسیت سے پیچھے کیا بات تھی؟ عالی روحانیت ایک بڑا خوبصورت عمل لکھتے ہیں کہ آپ 10 سے 1 منٹ تک اپنے خیالات کو دیکھیں، ایک دھارا ہے، اور پھر ان کو ٹریول بیک کریں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی میموری، آپ کی روحانی قوتیں کتنی فورس کے ساتھ اور کتنی شدت کے ساتھ ترقی کریں گے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے تھنک آؤٹ کریں کہ ہم نے جو ایک تلازمہ خیال جو ڈیولپ کیا تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بات چلتی گئی آگے، ایک سے دوسری سے تیسری سے چوتھی. تو آپ نے کس بات سے یہ لطائف کی بات نکالی تھی؟ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے. MS سمیات کے نصاب میں سے بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جی کیا گارڈین سول کی بات کہاں سے نکلی تھی؟ گارڈین اینجل، گارڈین سول جی ہاں ہاں وہ تو میں نے سنا تھا، لیکن اصل ریلیونس کیا تھی؟ مطلب ایک سیکوینس بنا ہے نا، کہ مثلا میں نے واقعہ سنایا حضرت قبلہ پیر پیران صاحب کا حضرت نوح علیہ السلام کی کہ والد گرامی کی روح کا آپ کی مدد کرنا. یہ سارا نتیجہ کس چیز کا تھا؟ جو بات میں نے بتائی کہ روحیں نسبت پیدا کر لیتی ہیں. روحوں کی نسبت کسی ایسی روح سے ہو جاتی ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکی ہو. اس کی اساس کیا تھی میرے یہاں جو سپیچ میں کر رہا تھا؟ حضور شہنشاہ نقشبند کا ریفرنس، حضرت شیخ عبد الخالق کے غزدوانی کی ذات مبارکہ. قرآن پاک سے ریفرنس کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی. ٹھیک جی. در خیبر وہ بطور مثال لایا تھا، دو در خیبر بطور مثال لایا تھا. دیکھا یہ چیز ہے. بلال جی ہاں بتائیے نا. فتح مبین تو بات کہیں جا چکی ہے جی. استدلال قرآنی بندے کے یہاں دلیل ہوتی ہے، اللہ کے یہاں نور ہوتا ہے. یہ ابتدا سے یہاں سے کی تھی، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد نسبت ویسی. ہاں ہاں نہیں اچھا. ایک بیٹے نے اس بات کو پک کیا ہے. بات چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کریم کے عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کے تو کہیں گے کہ رب ارنی انظر الیک. ٹھیک ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنی شان دکھا
میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. اس نبی سے رب نے کہا کہ تم اس کی تجویز و تکفین کرو. کون سا نبی؟ اللہ کا عاشق نبی. اس نبی کی کیفیات کیا ہے؟ یہاں سے پھر نسبتیں ویسیاں چلی تھی. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی دوست اس مین پوائنٹ کو ٹچ کرے کہ جہاں سے آپ کی فکر کو ڈائیورشن ملی. بعض دوست طلباء اس چکر میں رہتے ہیں کہ میموری امپروو ہو. میموری امپروو کرنے کے لیے آپ 10 منٹ 15 بہت زیادہ نا 5 منٹ بھی یا ایون 1 منٹ بھی آپ اپنے خیالات کے سیکوینس کو دیکھیں اور پھر اس کو ٹریول بیک کریں. اور یہ اس قدر زبردست عمل ہے کہ آپ 5 منٹ سے شروع کریں یا 2 منٹ سے شروع کریں, پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں, پھر 1 دن پر, پھر ہفتے پر, پھر مہینے پر, پھر سال پر بیک, کہ آپ کی زندگی میں جو جو واقعات گزرے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ بچپن کے دور میں پہنچیں گے تو آپ کی ہر مرض کا علاج ہو چکا ہوگا. دس از اسپرچل ہیلنگ, پاسٹ لائف ہیلنگ, پاسٹ ہیلنگ. ٹھیک ہے, پاسٹ لائف ہیلنگ کا ہوگی جب چلتے چلتے آپ پیچھے چلتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اپنی پیدائش کے منظر پر پہنچ جائیں گے. آپ کی روح اومنیشینٹ ہے, آپ کی روح سب کچھ دیکھ چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی روح کے اندر وہ ایکسپیرینسز ریکارڈڈ ہیں. ان ایکسپیرینسز کو ٹریول بیک کریں. ٹریول بیک کرتے ہوئے آپ ایک پریکٹس کرتے جائیں. میرے پاس اس پر اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. تو چلتے چلتے ایک کتاب کا نام ہے 1000 Years Memory. ایک بندے نے 1000 سال تک کا بیک میں سفر کیا اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے اس میں اپنے پیدا ہونے کا منظر بھی دیکھا, اس میں ریکارڈ کیا سارا. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی پیدائش کے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو آپ جمپ بیک کر جاتے ہیں اپنی پاسٹ لائفز میں, اس سے پہلے آپ کہاں پر تھے. ٹھیک, یہ ایک باقاعدہ ایکسپیرینس ہے. لیکن طلباء کے لیے یہ تو ہائیسٹ لیول کے جو اسپرچولیسٹ ہیں نا, یہ تو وہ کرتے ہیں. طلباء کے لیے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ 5-7 منٹ کے لیے اپنے کیا کریں, خیالات کے تسلسل کو دیکھتے جائیں اور پھر اس کو ٹریول بیک کریں. ٹریول بیک کرتے ہوئے آپ کی میموری چرن آؤٹ ہوگی. چرن پتہ نا, لسی لانے کے آنے نا, ہاں دودھ, ہاں رکنا, اس کہتے ہیں چرن آؤٹ کرو. آپ ساری میموری چرن آؤٹ کریں گے اور آپ کا ذہن نہایت کبھی ہو جائے گا اور ماضی کے سارے ایکسپیرینسز کو لا کر آپ کے سامنے رکھتا جائے گا. آپ ٹریول کرتے جائیں اور آپ بیک میں کہیں سے کہیں سفر کر لیں گے. تو اب ایک شخص کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تدفین پائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا مولا کریم یہ ہستی کون ہے جن کے بارے میں بتایا گیا؟ اب وہ اس وقت کانشیس نہیں ہے, توجہ اس طرف ہے. فرمایا تو میرا کلیم ہے, وہ میرا حبیب ہوگا. آپ نے پوچھا حبیب کون, حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے کہ جو میری رضا چاہے, حبیب وہ اس کی میں رضا چاہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ راتیں, یہ لمحے بار بار لوٹ کر نہیں آتے. اب ہم اس وقت جس ریفرنس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ هو الذی, اللہ کی وہ ذات ہے. ٹھیک ہے, 28ویں 29ویں آیت سورہ فتح شریف کی بتا یہ رہا تھا کہ بیسٹ دلیل وہ ہے. اب آسر بیٹے کی بات آ گئی کہ جس پر کہ قرآن کی دلیل قائم ہو اور حوالہ جات آپ کے علم میں ہونے چاہیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, آپ کے لیے قرآن فہمی کا ایک اصول. جب اللہ زی اس کو عربی زبان میں اس میں موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ زی, اللہ زینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ زان ہے, اللہ زین ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ تی, اللہ تی وغیرہ, یہ سارے. اچھا, ما, من, یہ بھی اسماء موصولہ ہی ہے نا. اچھا, تو اسماء موصولہ کو اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہیں گے
تو وہ ہے ریلیٹیو پروناؤن. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اس میں موصول, آپ کے لیے عربی بھی ہے, انگریزی بھی ہے, فارسی بھی ہے. تو اگر آپ اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو فوراً تشریح مانگے. اس مسجد میں جو, اب ایک دم سے وہ جو کا یہ رہا ہے, ہاں آپ کہیں گے جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا میرا بھائی ہے. اب یہ تشریح کس کی ہے؟ جو کی ہے. جب پروردگار کریم نے اپنے اللہ زی کے ساتھ کسی آیت کا آغاز کیا, قرآن فہمی کا اصول, اور اس کے بعد ماضی کا یا مستقبل کا مستقبل بھی ٹھیک ہے, مستقبل بھی ٹھیک ہے, میں نے اس پر مزید بھی کام کیا ہے, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں مستعمل ہیں. تو مستقبل کا صیغہ اللہ پروردگار کریم نے یا ماضی کا استعمال کیا تو وہ رب کا کلیم ہوگا, وہ رب کا دعویٰ ہوگا. یعنی جس پر عمل کیا گیا اس کی طرف سے, وہ کلیمنٹ نہیں ہے, کلیمنٹ پروردگار ہے. مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, ارسلہ, ٹھیک ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کلیمنٹ کون ہے؟ اللہ. یعنی جب اللہ زی آ جائے گا اس کے بعد کوئی فعل لگایا جائے گا, کوئی ورب لگایا جائے گا, خواہ وہ ماضی کا ہو خواہ وہ مستقبل کا ہو, وہ رب کا کلیم ہوگا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہ پروردگار کہ جو ماؤں کے بطون کے اندر جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے. کلیمنٹ کون ہے؟ اچھا, هو الذی خلق سبع سماوات, کہ وہ پروردگار کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے. الذی خلق, الذی اس میں ریلیٹیو پروناؤن اور خلق اس کا فعل. ٹھیک ہو گیا. تو کلیمنٹ کون ہوا؟ اللہ ہوا. اب یہاں پر کلیمنٹ کون ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ٹھیک ہے, ہاں, وہ خود رسول نہیں بنے, وہ خود نہیں آئے, اللہ نے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اس سے قرآن فہمی کی اگلی دلیل کہ جب فعل ایک ہو اور مضامین آگے دو ہوں, اسپیشل علماء کے لیے مضامین آگے دو ہوں, ان کا فائنائٹ ورب ایک ہو, فعل حقیقی اس کا ایک ہو, یا سبجیکٹ ایک ہو, پریڈیکیٹ میں 2 چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ ان دونوں کا مزاجن ایک ہونا ضروری ہے. یہ بڑا گہرا ایک استغراق اس کا قانون ہے, بلاغت کا بھی اور نحو کا بھی. مثلا کہ هو الذی ارسل, فعل ایک ہوا نا, ارسلہ بھیجا, رسولہ اپنے رسول کو, مفعول کیا ہو گیا؟ رسول, بھیجنے والا ہو گیا اللہ. بالہدی و دین الحق, ہاں ٹھیک ہے, سبجیکٹ اور اس کی آگے فاعل اور اس کا پریڈیکیٹ, مبتدا اور اس کی خبر. ٹھیک ہے, اب خبر کیا ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی, بے پریپوزیشن ہے عربی کی, اور کس چیز کے ساتھ؟ بس آپ کہتے ہیں ہی واز پلئنگ ہاکی, جملہ مکمل ہو گیا, پلے کر رہا تھا ہاکی. کون پلے کر رہا تھا؟ ہی. کھیل کیا رہا تھا؟ ہاکی. یہاں تک جملہ تو مکمل ہے. ود اے اسٹک, ود پریپوزیشن ہے, اسٹک اس کے بعد پریپوزیشنل آبجیکٹ ہے. سمجھ آ رہی؟ هو الذی سبجیکٹ گاڈ, ارسلہ ورب,
رسولہ آبجیکٹ، بالہدا بے پریپوزیشن، اور ہدا اور دین الحق پریپوزیشنل آبجیکٹس. رسول کو بھیجا، ایک رسول تھا، دونوں چیزیں اس کے پاس تھیں. اگر اس کا میسج ایک ہے تو دونوں چیزوں کا ایک ہونا لازم آیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بجھانی آگ ہو تو کسی کو آگ اور پانی دونوں دے کر بھیجے جا سکتے ہیں. اس کو کیا دیا جائے گا؟ پانی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر پانی کے ساتھ کوئی ہیلپنگ چیز دینا پڑے گی تو شاید برف میں دی جائے گی، کم از کم آگ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہی آگ ہے. اب رسول نے دو چیزیں لے کے آنا ہے جو رسالت کے اندر موجود ہیں، خدا ہے اور دین حق ہے. ٹھیک ہے. اس میں مغایرت نہیں چاہیے، مطابقت چاہیے. ٹھیک ہے. اب نور مبین آیت پڑھیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ نو دوسری آیت قد جاءکم قد جاءکم رسولنا یبین. نہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ شروع سے پڑھ. ہاں، یہ صرف یہ پورشن پڑھیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم آیا ہے تمہاری طرف، من اللہ نور، ایک نور، جاء سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ انٹرانزٹیو ہے، ٹرانزٹیو نہیں ہے، فعل متعدی نہیں ہے، فعل لازم ہے. آنا فعل لازم ہے. مثلا وہ سویا، اب اس سونے کے لیے آبجیکٹ تو نہیں چاہیے، ایک سونے والا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آیا یہ فعل لازم ہے. اصل میں آپ کے پاس علوم کے اتنا وہ ہونا چاہیے، مضبوط دلائل اور ود گرامیٹیکل نالج ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب گفتگو کریں اچھی طرح اس کو سمجھیں. جو سمجھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، پڑھے لکھے لوگوں سے. لقد جاءکم، یہ قد جاءکم من اللہ ہے. اب پریپوزیشن آ گئی من اللہ، پریپوزیشن آبجیکٹ اللہ. من اللہ ہے کیا؟ نور. نور فاعل ہے، و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آنا. جاء فعل جاء. اب مزاجی مطابقت چاہیے، یا نور کتاب مبین ہے یا کتاب مبین نور ہے. آج سمجھ آ رہی؟ یا کتاب مبین کو نور ماننا پڑے گا یا نور کو کتاب مبین ماننا پڑے گا. سمجھ آ رہی؟ اچھا. لوح بھی تو تیرا وجود الکتاب. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کتاب سے کیا مراد ہے، تو کتاب سے مراد ٹھیک ہے. اب میں ایک ایسی دلیل لا رہا ہوں کہ بھاگ کر کوئی جائے گا کدھر. اچھا جی. اب یبین لکم آیاتنا پڑھیے جی. یا اہل الکتاب. اب تیسری آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ آیت پہلی سورہ آل عمران سے لائے تھے آپ، دوسری آیت مبارکہ سورہ فتح شریف سے لے کے آئے ہیں. اب تیسری آیت مبارکہ دیکھیں فوری چھوڑنا نہیں ہے میں نے تمہیں. ہمارا جات دوستوں کے پاس نوٹنگ. ہاں جی. اچھا ٹیچنگ کا ایک کانسیپٹ ہے نا. حضرت کدھر گئے؟ ہاں نسنا نہیں آگے. ہاں کوئی حفاظ کرام سارے میرے پاس بیٹھا کریں آپ لوگ. ٹیچنگ میں ایک کانسیپٹ ہے ٹیم ٹیچنگ، مل جل کے پڑھانا. ٹھیک ہے نا، ٹیم ٹیچنگ. اور اس وقت سائیکالوجی، ٹیچنگ سائیکالوجی ثابت کر رہی ہے کہ بیسٹ ٹیچنگ از ٹیم ٹیچنگ. ٹھیک ہے جی. حضرت آپ نے اعتراض فرمائی تھی نا. ہاں پڑھیں وہ آیت مبارکہ. نہیں بلکہ وہ تو انہوں نے پڑھی تھی نا. بسم اللہ. ہاں نکل آئی ہے ماشاء اللہ. سورہ مائدہ شریف. سورہ مائدہ کا نمبر قرآن پاک میں کیا ہے؟
جی پانچویں سورہ، پانچویں چھٹی ہے، پانچویں، سورہ فاتحہ شریف، بسم اللہ، سورہ بقرہ شریف، بسم اللہ، اور سورہ آل عمران، عمران شریف، سورہ نساء نساء شریف اور سورہ اور مائدہ، سورہ مائدہ شریف. پانچویں سورہ مبارکہ ہے. اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 14. 14 اور 15. اچھا اب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جائے. یا اہل الکتاب، جی پڑھیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم بس. رسولنا، یا اہل الکتاب، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ کتاب والوں سے. قد جاءکم، وہی الفاظ ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں پر بھی ہے قد جاءکم، وہی الفاظ ہیں. اچھا آگے رسولنا، یہی ہے نا جی. بسم اللہ، ہم آپ کے پاس آئے ہیں میرے، ہمارے رسول، ہمارے رسول. مزاج قرآن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انا رب العالمین. ٹھیک ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی ایمن میں پہنچے تو درخت سے آواز جو آئی تھی وہ کیا تھی؟ انا ربکم الاعلی، ان اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ شجرۃ ان یا موسیٰ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. رب العالمین. اچھا میں جب بی اے میں تھا تو میں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ خود کیا تھا، اور پورے قرآن عظیم الشان کی ترکیب ناوی اور تعلیل صرفی خود کی تھی. اچھا تو اس لیے مجھے وہ ساری آیات جو ہے نا اس طرح فنگر ٹپس پہ ان لوگوں سے مدد اس لیے لینی ضرور کہ حفاظ قرآن ہے نا، حفاظ قرآن کا اپنا میں حافظ قرآن نہیں ہوں، یہ ہے. تو فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، آگے کیا ہے؟ فی البقعۃ المبارکۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک درخت سے آواز آئی، اے آیتاں نہیں سنان لگے، ہاں جی بستر بند جاتے ہیں، ہاں جی ٹھپڑے پڑے. ایک جھاڑی سے آواز آئی، یا موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین، پوری کائنات بھر کا رب. اس میں انا کا لفظ آیا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کہ کبھی انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کبھی نحنو کا لفظ استعمال ہوا ہے. انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے. تو پروردگار کریم کا مزاجی قدرت یہ ہے کہ کبھی واحد کے صیغے کے ساتھ، واحد متکلم کے ساتھ، اور کبھی جمع متکلم کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بہت ساری ہیں نا، ان تو پتہ نہیں ہے. اچھا ان جڑ یاد اسے تو ٹھوکنے کا سن پیچھے. اچھا جی. تو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. ٹھیک ہے نا. یہ تعلیم قرآن ہے. میں تو درس تو دے نہیں سکتا، میں قرآن عظیم الشان پر خود جو غور کرتا ہوں سارے مل کے غور کر لیتے. ٹھیک ہے جی. یا اہل الکتاب، آگے قد جاءکم رسولنا، کہ تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آیا ہے. ٹھیک ہے. اور کرتا کیا ہے؟ پڑھیں. یبین لکم، ہاں، مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بتاتا ہے جو کچھ کی کتاب میں تم چھپاتے رہتے ہو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جو چھپاتی ہے، اور نبی کا کام ہے ان چھپی باتوں کو کھول دینا. ٹھیک ہے. اور پھر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہارے کرتوت معاف بھی کر دیتا ہے. کہ تم نے یہ بات چھپائی ہے نا، جرم بنتا ہے، پھر نبی تمہیں معاف کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے چھپاتے رہو، میں تمہیں ننگا نہیں کرتا، تمہاری حرکتیں تمہاری منافقتیں میں ظاہر نہیں کرتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اچھا جناب. اب یبینو، بینا یبینو، تبیین سے، ٹھیک ہے، واضح کرنا. اس سے جو اس ریشے سے
مادے سے، ریشہ مادہ، روٹ انگریزی زبان میں آپ اس کو کہیں گے روٹ، یعنی جس طرح انگریزی روٹس سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بنیادی روٹس سے مل کے الفاظ بنتے ہیں، اس کے آگے مصادر بنتے ہیں، ابیان، تبیین، ٹھیک ہے، بیان. اچھا، اب جو چیز، جو شخصیت یا جو چیز کسی شے کو کھول کر بیان کر دے وہ مبین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت کا اس میں پاک بھی فتعال اللہ الملک الحق المبین، اللہ بھی مبین ہے. اس کے بعد قرآن عظیم الشان کو دیگر آیات میں مبین فرمایا گیا. لیکن جب اس کانٹیکسٹ میں ہم لے کے آئے اس کو، اور ادھر یبین لکم آیاتنا کہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ہماری آیتیں کھول کھول کر، تو مبین کون ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ٹھیک ہے، یہ نبی نہیں کھلی کتاب ہے، یہ نبی نہیں کتاب کو کھول کھول کے رکھ دینے والا ہے اور نور ہے. ٹھیک ہے. اب اس پرنسپل کے تحت، اس قانون لنگوسٹک پرنسپل کے تحت آپ یقیناً آپ کا ذہن قبول کرے گا کہ جب فاعل ایک ہو، سبجیکٹ ایک ہو، تو اس کے پریڈیکیٹ میں اگر دو چیزیں آ جائیں تو ان دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. اب میرے بادشاہ بیٹے کی ایک تقریر تو یہ بن گئی، بشرطے کہ یہ یاد رہے اور ان ٹرمز کو یہ یاد رکھ سکیں. ان میں بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو غور کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بیان کرنا پڑے تو بیان کرتے ہیں. اب هو الذی کلیمنٹ ہے پروردگار کریم، یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ زی کے بعد پھر ارسل رسولہ بالہدا، کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، جو بیان ایکسپلین کرنے بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اس کا مطلب ہدایت دین حق ہے، دین حق ہدایت، دونوں ایک ہیں. یعنی مغایرت کو ختم کرنا یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ دا ٹیکسٹ آف دا قرآن. ٹھیک ہے. دیکھیں کہاں کہاں مغایرت کا ختم کرنا ضروری ہے. ان دونوں صورتوں میں، اس صورت میں اس شے کا ایک ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا جناب، اب وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ لِيُغْلِبَهُ کیوں نہیں کہا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ روزہ اس پر غور کریں. علماء نے، بزرگوں نے، میں نے کہتا ترجمہ غلط کیا ہے، بزرگوں کی باتوں کو غلط کہنے کی عادت بھی بری ہوتی ہے نا. بزرگوں نے قرآن پاک پر بڑا غور کیا ہے. لِيُظْهِرَهُ اظہار سے ہے نا، اظہارا یظہر، باب افعال ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیٹے کیا ترجمہ پڑھا ہے حضرت؟ آپ نے کیا پڑھا جو اسلامک اسٹڈیز ہیں باقی سارے ذات؟ جی افتخار صاحب ہے. ہاں، تو لِيُغْلِبَهُ کیوں نہیں کہا؟ تاکہ دین، لوگوں نے ترجمہ جو کیا، علماء نے یا دیگر لوگوں نے کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ بتائیے، آپ بھی ایم ایس اسلامک اسٹڈیز ہیں، آپ بھی ایم ایس اسلامک اسٹڈیز ہیں، آپ بھی ایم ایس اسلامک اسٹڈیز ہیں، اور جتنے تھے ایم ایس اسلامک اسٹڈیز ہیں سارے، ایک منٹ کے نظر کھڑے ہو جائیں. کدھر ہے اسپتال، کدھر ہے؟ ہاں، ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں سارے. دیکھیں اس محفل میں کتنے ایم ایز ان اسلامک اسٹڈیز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا شرف ہے ہماری اس محفل کا. بیٹھے شرف تشریف. اچھا، اب لِيُظْهِرَهُ، لِيُظْهِرَهُ سے کی ضمیر جو ہے، ضمیر متصل ہے کہ منفصل ہے؟ منفصل ہے نا، الگ ہے نا. جو جڑی ہوئی ہو ضمیر، ضمیر مینس
پرسنل پروناؤن، ٹھیک ہے، یا پرسنل پروناؤنز یہاں پر زیادہ بہتر الفاظ ہے، ہی وغیرہ کے لیے، ہی شی اٹ دے وغیرہ کے لیے اس کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں. اچھا، تو پرسنل پروناؤن ہو جو ہے یہ میں اصل میں زبردست علمی استدلال کے ساتھ میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میلاد پاک کی محفلیں آپ سنتے ہیں اور نعرہ بازی بھی خوب ہوتی ہے، چاولی بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ چیز بھی ہونی چاہیے. لِیُظْہِرَہُ، ہو سے مراد کون ہے؟ ضمیر منفصل ہے، لائی گئی، یعنی الگ ضمیر ہے. اگر ہم کہیں گے نا کتب تو میں نے لکھا، تو جو ہے نا کتبہ کے ساتھ جوڑا گیا، اس کو ضمیر متصل کہیں گے. لیکن ضربتہ، میں نے اس کو مارا، تو یہ ہو کی جو ضمیر ہے جس کی الگ آ گئی ہے، لہذا یہ منفصل ہے. تو لِیُظْہِرَہُ، تاکہ کیا کرے؟ اظہر یظہر، تاکہ وہ ظاہر کرے، علی الدین، یہی ہے نا، بسم اللہ علی الدین، ہاں چورن نہ دینا نام، چلو علی الدین، دین پر. ادیان کی بات ہے یا دین کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا، سارے دینوں پر غالب کر دے. نہ لفظ غالب اس نے استعمال کیا، نہ لفظ ادیان استعمال کیا. لِیُظْہِرَہُ علی الدین کلہ ہی. اس کا اندر بیٹے ہاں کیا عربی زبان و ادب، ہاں کلہ ہی کس کی طرف راجع ہے ضمیر؟ یعنی یہ پروناؤن کس کو سگنیفائی کرتا ہے؟ آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. سارے دین پر، کلہ ہی سارے، کلہ کلہا کلہم، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. بس سارے لوگوں نے گل کا سنا، جاء الناس کلہم، لوگ آئے سارے، ٹھیک ہے. رأیتہما، میں نے دیکھا دونوں کو، کلاہما، ٹھیک ہے، میں نے دونوں کو دیکھا. تو یہاں پر کلو، کلہم، کلہو، کلہا، کلکم، کلکما یا کلنا، اس میں لفظ کل ہی جو آیا ہے یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سنگولر ہے، ایک چیز کو، سنگولر ناؤن کو ڈینوٹ کر رہا ہے، ایک ناؤن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کس ناؤن کی طرف؟ دین کی طرف. تاکہ وہ ظاہر کرے اسے، ٹھیک. اتنا ہوں پیس نہ بنانا قانون سنگ میں دسان لگا آنے او آئے سے تے او انہاں کی ملے، انہاں پھر انہاں کی دسیا انہوں نے بارے تو پھر او تھے گئے. ہوں تساں دسو اتنے بندہ جب تک انہاں اتنے تو انہاں ساری چیزوں سے واقف نہ ہوا تو کسی کو پتہ لسی پہ اسلام کیا پایا. ایک دن مجھے کہتے ہیں کوئی آیا سا ملنے واسطے، نال پتہ نہیں کون سا، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، لِیُظْہِرَہُ، اسے ظاہر کرے، کل ہی، اس پورے پر. اب یہ کل لِیُظْہِرَہُ والی ضمیر کی بھی تعبیر کی ضرورت ہے اور کل ہی والی ضمیر کی بھی تشریح کی ضرورت ہے. لیکن اتفاق سے ہمارے نہیں، اتفاق سے نہیں بلکہ یقیناً پروردگار کلام کی قرآن پاک کہ جو جامعیت ہے اس کی روشنی میں، ہاں بلال جی سورہ لے مولوی نہ پوڑی کھڑیا کرو، آپ اسے کہو، ہاں سچی بات ہے. اچھا باغا دیش بلبل بولے، کسیاں دیش پانی، رل مل کسیاں شور مچایا، روڑ گئی ریت رمانی، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت اس کا نام ہے. ہاں اچھا تو سمجھا رہی بات کی.
والذی ارسل رسولہ، رسول آ گیا، وہ بتا رہی ہے رسول مراد ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کہ ایمبیگوٹی آنے ہونا، ایمبیگوٹی ہونی، کوئی ابہام نہیں. رسول وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو، ٹھیک ہے. اب رسول کے اپنا ہونے کا کلیمنٹ کون ہے؟ میرا رسول، پروردگار کریم. وہ رب وہ ہے، اب کلیمنٹ پروردگار ہے. یاد رکھو وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب رسول تو ہو گیا اپنا، یعنی اللہ کا. اب کس لیے بھیجا؟ کہ لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ ظاہر کرے اسے. گل بنیں گے نا، یا دین کو رسول پر ظاہر کرے یا رسول کو دین پر ظاہر کرے. ٹھیک ہے، ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں. جہاں دین ہو وہاں رسول ہو، جہاں رسول ہو وہاں دین ہو. لِیُظْہِرَہُ، اللہ دین ہے، دین کے اوپر. کیوں بیٹے، اگر کہیں ادیان ہے تو مجھے بتائیں. نہیں ہے نا، عالم ہے آپ بھی حضرت، سارے ایم ایس سمجھا کے یہاں باہر لگے ہوئے. بتائیں کہ لِیُظْہِرَہُ، تاکہ محبوب کو ظاہر کرے. اللہ دین ہے، سارے دین پر، کل ہی. جہاں دین ہے وہاں رسول ظاہر ہے. ظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باطن میں نہ ہونا، غیب نہ ہونا، سامنے ہونا، شاہد ہونا، مشہود ہونا. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. جہاں پر دین ہے، اور دین ہی نہیں کل ہی، سارے کا سارا دین ہے. جہاں دین پہنچے گا وہاں رسول پہنچے گا. اگر کسی ماں کے لال کی ضرورت بنتی ہے تو اس دلیل کو رد کرے. ٹھیک ہے، حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں ہیں. ہاں، جا پہلے اپنے عقیدوں کی خیر منا. سمجھ آ رہی بات کی؟ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. اظہار کا ترجمہ ظاہر کرنا ہے، غالب کرنا کدھر سے نکل آیا؟ ٹھیک ہے، مثلا کوئی تقریر کرتا ہے تو انہوں نے کہا یار بڑے پیارے خیالات کا اظہار کیا. تو لوگ کہتے ہیں یار بڑے پیارے خیالات کا غلبہ کیا، کو غالب کیا، کڈی مارس کو گل ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ٹھیک ہے، لیظہرہ، تاکہ وہ آمنے سامنے لا کے دکھا دے دونوں کو. اللہ دین کل ہی، سارے دین پر. اور دین، ان الدین، قرآن پوچھا مولا کریم دین کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. غلط فہمی میں نہ رہنا، کوئی اور دین نہیں ہے، میرا دین اسلام ہے. جہاں اسلام ہوگا میرا محبوب وہاں ہوگا. جہاں قرآن پڑھا جائے گا میرا محبوب ظاہر ہوگا. جہاں نماز کی بات ہوگی میرا محبوب ساتھ ہوگا. جہاں حج ہوگا میرا محبوب ساتھ ہوگا. جہاں زکوٰۃ دی جائے گی میرا محبوب ساتھ ہوگا. کیوں کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیت مبارکہ روشن دلیل ہے سرکار علیہ السلام کے حاضر ہونے کی اور ناظر ہونے کی. میرا خیال آج بہت ہو گئی. وہ یہ عزم بھی کر رہا ہے نا، تو آپ اس کو عزم کیجئے گا. اور اچھی طرح جو دلائل میں نے پیش کیے، کوئی گرامیٹیکل اصطلاح اگر مشکل ہو، اسد بھائی ہیں انگریزی میں آپ کے اسکالر ہیں، عربی زبان کے یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز پھر بھی سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں. ہمارے شامت بھائی اللہ کے فضل والے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں. ہماری اس محفل میں علوم کے یوں کہنا چاہیے کہ پیشوا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے. اللہ کا بڑا انعام ہے. اور یاد رکھیں کہ سرکار علیہ السلام کی شانوں کے لیے قرآن عظیم الشان کے اتنا استدلال موجود ہے، اتنا استدلال موجود ہے. جس آیت پر غور کریں گے نا حضور کی شانیں نکھرتے چلی جائیں گے. ناتے نا جی بالکل. آج بہت گفتگو ہوگی جی.
جی بالکل ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی نہ چھڑیا ہے مطلب 3 گھنٹے اور بہنا پہ ہے بالکل ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. بڑا اچھا خیال، بڑا بہترین اور خوبصورت آئیڈیا. ٹھیک، اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں بات ضرور کسی وقت کریں گے جب موضوع موقع بنے گا نا. 3 تاریخ آ رہی ہے، دور نہیں ہے. ہاں جی 3 مارچ انشاءاللہ. اس میں سرکار ہوں گے، سرکار کے غلام ہوں گے، رات ہوگی، حنیف بھائی ہوں گے تو اس کے لیے تیاری کریں بھرپور طریقے سے. ابھی سے آئیڈیاز دیں، تھاٹس دیں، تاکہ بیسٹ سوچ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میلاد پاک میں یہ چیز ہونی چاہیے وہ بتائیں. اس پر ہم پوری کوشش کریں کہ کم عمل کریں. لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہوتا، رب کا کرم ہے اس گروپ پر، کوئی پریشانی کسی قسم کی نہیں ہے. تو تمام دوست الحمدللہ ہر سال میلاد پاک پورے شان سے مناتے ہیں. بلکہ اکثر قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے کہ لنگر شریف کون دے، ورنہ ایک دوست کہتے ہیں میں دوں گا، دوسرے کہتے ہیں میں دوں گا، تیسرے کہتے ہیں میں دوں گا. لنگر تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو کانٹینٹس کے حوالے سے جو صحیح تلفظ کانٹینٹس ہے، سی پر سٹریس دیں گے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کلاس میں غلط پروناؤنس کروں تو کانٹینٹس کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ شامل کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ میلاد پاک کے پروگرام میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو مجھے خوشی ہوگی. اور خاص طور پر علماء حضرات جو ہیں، یہ بڑے بڑے بعض اوقات ان کے پاس پاکیزہ سوچیں ہوتی ہیں، وہ مجھے بتائیں، انشاءاللہ اس کو میں شامل کریں گے. تو 3 تاریخ کی تیاری ابھی سے جاری رکھیں. اب میرا خیال ہے نعت شریف کا حضرت سے نعت تو سنی ہے. آج میں نے اسپیشلی ان سے درخواست کیا، آج رجنے کوئی نہ، آج رجنے